اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں بحیثیت جنرل سیکریٹری ولیج ایجوکیشن کمیٹی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لنگکور تمام کمیٹی ممبران کی طرف سے آپ میڈیا حضرات، وائس آف لداخ، گلستان نیوز اور لداخ ایکسپریس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک شارٹ نوٹس پہ ہمارے انفارمیشن پہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آئے۔ اس کے لیے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ سکول کو لے کے، سکول سے منسلک کچھ نکات ہے، کچھ پوائنٹس ہے جو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، بالخصوص ہائر اتھارٹیز یو ٹی ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج کے اس پریس کانفرنس کا منعقد کیا گیا ہے۔ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ جو سکول ہے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لنگکور، جو کہ ایک ریناؤنڈ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے ہول یو ٹی لداخ میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیسا ہے۔ مین مدعے پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا بہت اس سکول کے ہسٹری کے بارے میں بریف کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سکول 1972 میں ایز اے پرائمری سکول اسٹیبلش ہوا تھا، بعد میں اٹ گاٹ دا اسٹیٹس آف مڈل اسکول۔ مڈل اسکول کے بعد اس کو پھر سے ایک بار گرلز مڈل اسکول کا درجہ بھی ملا۔ اس ٹائم پہ جو ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے گورنمنٹ اسکول میں اتنا بہتر نہیں ہوا کرتا تھا۔ جتنے بھی پیرنٹس تھے وہ زیادہ تر آپ کے پرائیویٹ اسکولس کی اور راغب تھے، بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ اسکول پہ اتنا صاف و شفاف ایک پراپر ایجوکیشن جو وہ نہیں ملتا تھا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو یہاں پہ پیرنٹس نے پرائیویٹ اسکول پہ ڈالے تھے۔ ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ اس اسکول کو گورنمنٹ نے یہاں سے یعنی شفٹ کرنے کا ایک یہ کیا کہتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں میں شعور آیا، جوانوں نے سوچا کہ بھئی جو چیزیں جو ہمارے یعنی گاؤں کے لیے جو ایک ایسٹ ہے وہی اسکول ہے، اس اسکول کو یہاں سے لے کے یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو لے کے آپ کا گاؤں میں لوگوں کے بیچ میں باتیں ہوا، سبھی نے یہی کہا کہ بھئی جو ہمارا ایسٹ ہے ہم اس کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، تو اس کو لے کے ایک کمیٹی فریم کیا۔ کمیٹی فریم کرنے کے بعد سبھی نے یہی ڈیسیجن لیا کہ ہم اس سکول کو دوبارہ سے بنائیں گے، سکول کو یہاں سے شفٹ ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2016 میں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں بریفلی کہوں گا، 2016 میں ایک ہمارا کمیٹی فریم ہوا اور 2016 میں اس سکول کا ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیبلش نہیں کر سکتے، ہم نے ری اسٹیبلش کیا اس گورنمنٹ ماڈل مڈل اسکول کے طور پہ، وچ رنس انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ۔ اس کو لے کے ہم نے اس سکول کو پھر سے ری اسٹیبلش کیا۔ آپ نے اس چیز میں اس سکول کو ری اسٹیبلش کرنے میں گورنمنٹ کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی گئے، اسکول کو ہم اس طرح سے کرنے جا رہے ہیں، ان کا بھی یوگدان رہا، کمیٹی ممبران کا ٹھیک ٹھاک اس میں رول ہے، اور گاؤں والوں کا ایک بہترین سپورٹ ہے۔ اس کے بنا پہ اس سکول کا پھر سے ایک نیا ایک پہچان جو ہے لوگوں کے سامنے آیا۔ بعد میں 2018-19 میں اسکول کے پروگرس کو دیکھتے ہوئے، اسکول کے انرولمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس اسکول کو اپ گریڈ کیا گیا ماڈل ہائی اسکول کے طور پہ۔ تو اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا اور اسکول کو ایز اے ہائی اسکول کے طور پر اپ گریڈ کیا۔ اس کے پیچھے اسکول کا جو مین موٹو جو ہے تھا کہ اسکول کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپ گریڈیشن جو ہمارا ہائی اسکول کا جب ہو گیا، تو اس ٹائم پہ ہمارا انرولمنٹ بھی اتنا نہیں تھا۔ انرولمنٹ جو ہی دھیرے دھیرے جب ہمارا اسکول کا اپنا ایک اسٹیٹس ایک معیار بن گیا، تو آپ کا کیا کہیں گے کہ ایڈمیشن پروسیس کے لیے کافی بھیڑ بھاڑ ہوا۔ تو ایڈمیشن کا ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہم ایڈمیشن بچوں کو کراتے ہیں۔ رائٹ ناؤ 23 میں یعنی 2023 میں اس سکول کا ایک ایسا اسٹیٹس ہے کہ جہاں پہ آپ پورا اوور آل یو ٹی لداخ میں دیکھا جائے تو اس سکول کا اپنا ایک پہچان، میں کہوں گا کہ میں اس چیز سے ریگریٹ بھی نہیں کروں گا کہ اس ون آف دی بیسٹ اسکول ان یو ٹی لداخ۔ اس کا ایک انسٹانسز ریسنٹلی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھئی کس معیار پہ کن کن فیلڈس میں اس سکول نے بہترین کام کیا ہے۔ تو اس سکول کے اس معیار تک پہنچانے میں گاؤں کی کمیٹی ممبر کا ہاتھ ہے، ٹیچرز کا ایک بہترین کام ہے، اس سے بہترین کام ہے ہمارا جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن، ہمارا اسپیشلی آنریبل ایل جی لداخ، آپ کا سی ای سی کارگل، ہمارا پرنسپل سیکریٹری ایجوکیشن کے ڈائریکٹر، آپ کا ایکس ہمارے ڈی سی سنتوش سکھدیو صاحب،
آپ کا ایکس سی اے سی اینڈ کاؤنسلر ٹاؤن، ان سبھی کا آپ کے مادھیم سے، آپ کے وساطت سے ہم ان ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے فل بالکل ایک سپورٹ کیا اس اسکول کو، اس کمیٹی ممبر کو، اس اسکول کو ہم اپلیفٹ کرنے کے لیے ان یہ جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا ایک بھرپور تعاون رہا، ان کا آپ کے مادھیم سے، آپ کے میڈیا کے مادھیم سے ہم ان سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہی وساطت سے سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ جتنے بھی آپ کا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہے، ابھی سی بی ایس ای کے ساتھ ایفیلیٹ ہو چکا ہے، ہمارا اسکول بھی سی بی ایس ای کے ساتھ ایفیلیٹ ہو چکا ہے، تو سی بی ایس ای ایفیلیشن کو لے کے سی بی ایس ای کے لیے جو آپ کا بلڈنگ کے لیے فنڈز جو ہے ایلوکیٹ ہوا ہے، آپ کا اس کو لے کے بلڈنگ کے لیے ہمارے اسکول کے 5 کروڑ جو ہے آپ کا گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے، اس کے لیے آپ کے وساطت سے ہم یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے یہ آپ کے وساطت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سی بی ایس ای پیٹرن کے تحت 2 کروڑ جو ہے ایگزامینیشن ہال کے لیے ہمارا اپروو ہوا ہے، لیکن اس کا جو ہے اے اکارڈ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو آپ کے وساطت سے میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے ڈائریکٹر ایجوکیشن یا پرنسپل سیکریٹری ایجوکیشن سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا جو 2 کروڑ کا جو ایگزامینیشن ہال کے لیے جو اپروو کیا ہے، اس کا ابھی تک اے اکارڈ نہیں ہوا ہے، تو اس کو جلد از جلد اے اکارڈ کو اپروو کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ پورے یو ٹی لداخ میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو واحد ہی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا جہاں پہ یہ اسکول، جہاں پہ نرسری سے لے کے کلاس 10 تک کے آپ کے انرولمنٹ ہے، اور اسکول کا رول بھی کافی زیادہ ہے، اور نرسری میں ایک اسپیشل نرسری ٹیچر ہمارے پاس نہیں ہے۔ نرسری کے لیے ہم نے اپنے حساب سے کمیٹی ممبر نے خود ٹیچر رکھا ہے۔ آپ کے وساطت سے میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا اور کنسرن ڈپارٹمنٹ سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا نرسری جو سیکشن ہے، جس میں آلموسٹ آپ کے نرسری، لوور کنڈرگارٹن، اپر کنڈرگارٹن سبھی کو ملا کے لگ بھگ 60-70 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ ہمارے اسکول کا بیس ہے، ہر کسی اسکول کا بیسک جو ہے اسی نرسری ایل کے جی یو کے جی سے شروع ہوتا ہے، تو ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو بہترین طریقے سے یعنی ایجوکیشن فراہم کرنے کے لیے ایک نرسری ٹرین ٹیچر جو ہے ہمیں فراہم کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لنگکور واحد گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا جہاں پہ ہندی ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوسڈ ہے۔ باقی کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں آپ کو ہندی ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہوا نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ پرائیویٹ اسکول میں بے شک آپ کو ہندی میں دیکھنے کو ملے گا، لیکن ہمارے اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ تو ہمارے اسکول میں ہندی ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوسڈ ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ایک پراپر ہندی ٹیچر جو ہمارے اسکول میں نہیں ہے۔ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو یہاں پہ ریسپیکٹیو ٹیچرز ہیں، جو الگ الگ سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں، وہ یوں توں جگاڑ کر کے ان کو مینیج کر کے آپ کا جو ہندی سبجیکٹ کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اسی سال ہی ہم ڈائریکٹر ایجوکیشن سے بھی ملے تھے، اس نے ہمیں ایشورنس دیا تھا، یہ ایشورڈ اس کی وی ول اپوائنٹ اے ہندی ٹیچر ایٹ یور اسکول، لیکن نہیں ہو پایا۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں ڈائریکٹر ایجوکیشن سے، یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے، کہ ان دی اپ کمنگ اکیڈمک سیشن ہمیں ایک ہندی ٹیچر ہمارے اسکول میں ہمارے بچوں کے لیے ہمیں دیکھنے کو ملے گا، ہمیں یہ توقع ہے۔ مین جو مدعا ہے، جس چیز کے لیے، جس کانفرنس کے لیے، یعنی جو کانفرنس جس کے لیے رکھا گیا تھا، وہ تھا ہمارے یہاں پہ اسکول کے انرولمنٹ کو دیکھے جو ریسنٹلی ابھی ایک آرڈر نکلا ہے، ڈیٹیچمنٹ اینڈ اٹیچمنٹ کے آرڈر کا ایک جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں ہمارے اسکول سے بھی شاید 2 ٹیچر جو ہے یہاں سے ڈیٹیچ کرنے کا ایک پروگرام بنا ہے، شاید ایسا ایک آرڈر آیا ہوا ہے۔ میں آپ کے وساطت سے یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اسی سال ہی اسکول کے انرولمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایکس سی سی اینڈ ایکس ڈی سی نے ریشنلائزیشن ایک ہوا تھا ٹیچر کا، اس کے بیسس پہ ہمارے یہاں پہ 2 ٹیچرس کو اپوائنٹ کیا تھا، ریشنلائزیشن کے بیسس پہ، ناٹ کہ اٹیچمنٹ ڈیٹیچمنٹ کے بیس پہ۔ تو ہم آپ کے وساطت سے، آپ میڈیا حضرات کے مادھیم سے یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں، خصوصاً آپ کے ڈائریکٹر ایجوکیشن سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز، جو جہاں پہ 2 ٹیچرس ریشنلائزیشن کے بیس پہ لایا گیا ہے، انہیں یہاں سے ڈیٹیچ نہ کیا جائے، یہاں پہ رکھا جائے، کیونکہ اسکول کا انرولمنٹ جو ہے کافی زیادہ ہے۔ ایز پر ایجوکیشن نارم ہمیں پتہ ہے کہ 1:8 پیپل ٹیچر ریشو ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ ٹیچنگ فیکلٹی 22 ہے۔ اگر اس ریشو کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو 30 ٹیچر ہمارے اسکول پہ ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکس سی سی اینڈ ایکس ڈی سی نے ہمیں ہمارے اسکول کے
پہ جو 2 ٹیچرس ہیں ان کو ریشنلائزیشن کے بیس پہ اپوائنٹ کیا تھا. تو آپ کی وسادت سے ایک بار پھر سے میں گزارش کروں گا UT ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ اس چیز پہ غور و فکر کریں, اور جو ٹیچرس جہاں پہ ٹیچرس کے لیے جن کا آرڈر نکلا ہے اس کو تھوڑا اس کے اوپر غور و فکر کر کے اسے اسی اسکول پہ رکھا جائے تاکہ آپ کے بچے جو ہے سفر نہ ہو. یہی چیز آپ میڈیا حضرات کے مادھیم سے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور بالخصوص آپ کے UT ایڈمنسٹریشن کنسرن ڈپارٹمنٹ سے پہنچانا چاہتا ہوں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جب سے اسکول ماڈل میں تبدیل ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تک کس طرح کی پرفارمنس دیکھنے کو ملا؟ جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے, پرفارمنس جتنے بھی آپ کے اسکولس ہیں UT لداخ میں ان سبھی سے بہترین ہے. اس کا آپ کو میں اف آئی ایم گوئنگ ٹو گو تھرو ود ان انسٹنس ٹو یو کہ اگر آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں تو ریسنٹلی ہمارا جو ایک فٹ انڈیا کمپٹیشن ہوا تھا, جو کہ ایک اسپورٹس بیسڈ ایک کوئز کمپٹیشن ہے جو اوور آل لداخ میں ہوا تھا. فرسٹ آف آل لداخ میں ہی ہوا تھا, UT لداخ میں ہوا تھا, جس میں سبھی اسکول نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو, آپ کے گورنمنٹ اسکول ہو, آپ کے لیہ سے بھی جتنے بھی اسکول تھے, کارگل سے بھی جتنے اسکولس تھے, تو سبھی نے اس میں پارٹیسپیشن کیا تھا. اور ہمارے اسکول نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور اس میں ہمارے اسکول نے ٹاپ پوزیشن حاصل کیا تھا. تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اسکول کا سطر کتنا ہے, اسکول کا لیول کس جگہ پہ ہے. اور ہم کافی یعنی پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول نے اس کے بعد نیشنل لیول پہ ہمارے UT لداخ کو ریپرزینٹ کیا. وہاں پہ جا کے وہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک فائدہ UT بننے کے بعد ہمیں یہی ملا کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو ہے بچوں کو ملا, اور باہر جا کے باہر میں سسٹم آف ایجوکیشن کیا ہے, کس طرح سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, کس حساب سے ہمیں ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے, وہ جو چیز سکھایا جاتا ہے, تو اس چیز کا بینیفٹ ہمیں UT ایڈمنسٹریشن سے ملا, اور بچوں کو بھی ملا اس چیز سے کہ بھئی کیا چیز ہے آگے جا کے یعنی ایجوکیشن کا نظام کیسا ہے, کیسے ایجوکیشن کو لیا جاتا ہے وہاں پہ, ان چیزوں کو دیکھنے کو ملا. تو اوور آل دیکھا جائے تو اگر اسکول کا پرفارمنس دیکھا جائے تو بہترین ہے. ویسی کا کیا رول رہتا ہے اسکولس کو اپلیپمنٹ کرنے کے لیے؟ VC کا یہ رول رہتا ہے, VC کا ٹیچر کو سپورٹ کرنا. آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کی جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ اسکول ہے. ہمارے گورنمنٹ اسکول کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بہترین ایجوکیشن ملتا ہے. تو اس کا ایک پوائنٹ یہی ہے کہ VC بہترین طریقے سے آپ کے ٹیچر کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر ایک فیلڈ میں سپورٹ کرتے ہیں, ان کو جو ضرورت پڑتا ہے. گورنمنٹ سے اگر نہیں مل رہا ہو تو ہم اپنے حساب سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پرووائڈ کیا جائے, تاکہ سسٹم آف ایجوکیشن جو انکلکیشن آف ایجوکیشن جو بچوں کو ہم فراہم کرتے ہیں اس میں کوئی خلل نہ آئے. تھینک یو.